بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی سیرت طیبہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی پر تمام ہو گئی تھی، اور گفتگو اب ہم شروع کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی سے. یہ گفتگو ہماری پیج نمبر 251 سے شروع ہوتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں. اسم مبارک حسین، کنیت ابا عبداللہ، القاب سید الشہداء، سید سبط اصغر. والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری. مدت امامت 11 سال. عمر مبارک 57 سال. تاریخ شہادت سن 10 محرم سن 61 ہجری. قبر مطہر کربلا عراق. اولاد: بیٹوں میں امام زین العابدین جناب علی اکبر، جناب علی اصغر. بیٹیوں میں جناب کبریٰ، جناب صغریٰ، رقیہ، جناب سکینہ. ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری. حضرت علی و فاطمہ زہرا علیہم السلام کے دوسرے فرزند ارجمند نے وحی و امامت کے گھر میں آنکھ کھولی. جب ولادت کی خبر رسول اکرم تک پہنچی تو آپ علی و فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور اسما سے فرمایا بچے کو لے آؤ. اسما بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اکرم کی خدمت میں لائی. حضرت نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی. ابتدائی دنوں میں یا ولادت کے 7ویں دن وحی الہی کے امانت دار جبرائیل آئے اور کہا: اے پیغمبر اکرم، خدا کا درود و سلام ہو آپ پر. اس مولود کا نام ہارون کے چھوٹے فرزند شبیر کے نام پر رکھیے، جسے عربی میں حسین کہتے ہیں، کیونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ بن عمران سے تھی، صرف یہ کہ آپ آخری پیغمبر ہیں. اس طرح حضرت فاطمہ زہرا کے دوسرے فرزند کا باعظمت نام حسین خدا کی طرف سے معین کیا گیا. ولادت کے 7ویں دن فاطمہ زہرا نے ایک گوسفند ذبح کر کے اپنے فرزند کا عقیقہ کیا. ان کے سر کے بال ترشوائے، بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ دی. امام حسین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے رسول اکرم کی رحلت تک 6 سال اور چند ماہ کی مدت میں لوگوں نے بار بار دیکھا کہ رسول اکرم امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے تھے اور کس حد تک احترام کرتے تھے، جس سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہو گیا. جناب سلمان فارسی کا بیان ہے: میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے یہ فرما رہے ہیں: تم کریم ہو، کریم کے فرزند اور کریموں کے پدر ہو. تم خود امام ہو، امام کے فرزند اور اماموں کے پدر ہو. تم خود حجت خدا ہو، حجت خدا کے فرزند ہو اور حجج الہی کے پدر ہو، جن کا نوا قائم امام زمانہ ہوگا.
انس بن مالک کی روایت ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کسے دوست رکھتے ہیں، فرمایا حسن و حسین کو۔ رسول خدا بارہا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، سونگتے تھے اور بوسے لیتے تھے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا حسن و حسین کو اپنے شانوں پر بٹھائے ہوئے ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا، جو شخص میرے ان دونوں فرزندوں کو دوست رکھے اس نے مجھے دوست رکھا، اور جو انہیں دشمن رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے درمیان عمیق ترین اور واضح ترین معنوی اور ملاکوتی رابطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں دیکھا جا سکتا ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین اور علی زندگی کے 6 سال رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ جب پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے آنکھ موند لی اور لقائے خالق کو گئے تو زندگی کے 30 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے۔ وہ پدر جس نے ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کیا، جس کی تمام عمر پاکیزگی اور بندگی میں گزری، بس خدا کو دیکھا، بس خدا سے چاہا، بس خدا کو پایا۔ وہ پدر جسے حکومت کے زمانے میں ایک لمحہ بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور جس زمانے میں مسند خلافت پر غاصبانہ قبضہ رہا، اس وقت بھی آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئی۔ ان تمام ادوار میں امام حسین علیہ السلام صبر و سکون کے ساتھ دل و جان سے اپنے پدر کی اطاعت کرتے رہے، اور جب کچھ دنوں کے لیے مولا کو ظاہری خلافت ملی، اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام مقصد اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی ارتقاء کے لیے بھرپور کوشاں رہے۔ ایک فداکار سپاہی کی طرح بھائی کے قدم سے قدم ملا کر ہر میدان میں دشمنوں سے لوہا منواتے رہے۔ جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین میں شریک رہے۔ دوسری خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت خلیفہ دوم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں بنا رہے تھے۔ دوسری خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت ایک عجیب ہی منظر دیکھا جس کی بنیاد پر وہ باتیں کی جا رہی تھی جو یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان نشان نہیں تھی، یعنی منبر رسول کے شایان نشان نہیں تھی۔ تو آپ فوراً منبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میرے باپ کے منبر سے اتر آئیے، حسین بھائی کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسول خدا اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق شیعوں کی رہبری اور امامت مولائے کائنات کے بڑے فرزند جناب حسن بن علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی، اور ہر ایک پر امام حسن کی اطاعت و پیروی لازم و واجب ہو گئی۔ امام حسین جو وحی محمد اور ولایت علوی کے پروردہ تھے، وہ ہر قدم پر اپنے بھائی کے ہم فکر، ہم زبان اور ہم خیال رہے۔ جس وقت اسلامی اقدار، اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود اور حکم خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ صلح کرنی چاہیے، اس وقت امام حسن نے ہر طرح کے مصائب و مشکلات برداشت کرتے ہوئے حاکم شام سے صلح کر لی۔ امام حسین بھی بھائی کے رنج و غم میں برابر کے شریک تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ صلح اسلام اور مسلمانوں کی خاطر کی گئی ہے۔ کبھی بھی امام حسین نے امام حسن علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک دن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں حاکم شام نے اپنی نازیبا حرکت کے ذریعے حضرت علی اور امام حسن کی شان میں نازیبا ناسزا کلمات کہے۔ امام حسین حاکم شام کا جواب دینے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ امام حسن نے انہیں روکا اور فوراً خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ خود امام حسن علیہ السلام جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے محکم اور مضبوط بیان سے حاکم شام کی قلائی کھول دی۔ امام حسین علیہ السلام حاکم شام کے زمانے میں جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، رسول خدا امیر المومنین کے ارشاد اور امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق
امامت اور رہبری کی ذمہ داریاں امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ امام حسین دیکھ رہے تھے اسلامی قدرت و طاقت کے سہارے حاکم شام ناحق حکومت اور اسلامی پر ناحق حکومت اسلامی پر قابض ہے، اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو متزلزل اور الہی قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان باتوں سے امام حسین کو سخت روحانی تکلیف پہنچتی تھی، مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ امام حسین قدرت و طاقت سے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اس وقت اگر فوج تیار کی جائے اور مقابلے کی تیاری کی جائے تو پوشیدہ طور پر امام حسین قتل کر دیے جائیں گے اور کوئی خاص اثر بھی مرتب نہ ہوگا۔ صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ جب تک حاکم شام زندہ ہے امام حسین اپنے بھائی کی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور کوئی علم مخالفت بلند نہیں کیا۔ البتہ موقع و مناسب سے حاکم شام اس کے کارندوں کی حرکت پر تنقید کرتے تھے اور لوگوں کو ایک مؤثر اقدام کی بشارت دیتے تھے۔ جس وقت حاکم شام لوگوں سے یزید کی بیعت کرا رہے تھے تو اس وقت امام حسین نے شدت سے مخالفت کی اور یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں حاکم شام کو سخت اور سست خطوط بھی تحریر فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے بارے میں حاکم شام نے بہت زیادہ اصرار نہیں کیا۔ امام حسین اس طرح زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ قیام حسینی۔ حاکم شام کے بعد یزید اسلامی حکومت کے تخت پر بیٹھا اور اپنے کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ اپنی ناحق اور ظالمانہ حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کی نامور شخصیتوں کے پاس پیغامات بھیجے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسی مقصد سے خط حاکم مدینہ کو لکھا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ امام حسین سے بھی بیعت لی جائے اور اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حاکم مدینہ نے یہ خبر امام حسین تک پہنچا دی اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعِ مِثْلِ یزید۔ جس وقت حکومت اسلامی کی مسند پر یزید جیسے شراب خوار، جواری، ناپاک، جو ظاہری طور پر بھی اسلام کی پیروی نہیں کرتے افراد تخت نشین ہو جائیں گے، اس وقت اسلام کا بس خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کی طاقت سے اسلام کا گلا کاٹیں گے اور اسلام کو نابود کریں گے۔ جب امام حسین نے یزید کی حکومت تسلیم نہیں کی اس وقت انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، لہذا خدا کے حکم سے شب کے سناٹے میں مدینے سے مکہ کا سفر کیا۔ یہ خبر کوفے میں پہنچی۔ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ کوفہ تشریف لا کر ہماری رہبری فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کے جذبات معلوم ہو سکے اور وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ جناب مسلم کوفہ تشریف لائے۔ یہاں آپ کا بے مثل و بے نظیر استقبال کیا گیا۔ 11,000 آدمیوں نے نائب امام سمجھ کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، فوراً کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام حسین کوفہ والوں کو خوب پہچانتے تھے۔ ان کی بے وفائی، بے دینی اپنے پدر اور بھائی کے زمانے میں دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیعت اور ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن احکام خداوندی کو نافذ کرنے اور حجت تمام کرنے کی خاطر امام حسین نے کوفے کا ارادہ فرمایا۔ 8 ذی الحجہ جس دن تمام لوگ منا میں جا رہے تھے اور جو لوگ راستے میں تھے وہ جلدی اپنے آپ کو مکہ پہنچا رہے تھے، اس دن امام حسین مکے ہی میں رہے اور اپنے اہل بیت اور انصار کے ساتھ مکے سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے تمام مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ فرزند رسول نے یزید کی حکومت تسلیم نہیں کی بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جناب مسلم کے سلسلے میں یزید کو خبر مل چکی تھی کہ کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یزید نے ابن زیاد، یزید کا بدترین ساتھی اور حکومت بنی امیہ کا سخت طرفدار، کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ والوں کو ایمانی کمزوری اور دوزخی خوف اور بے حیائی سے فائدہ اٹھایا
اور انہیں ڈرایا دھمکایا کہ جناب مسلم سے دور کر دیا۔ جناب مسلم نے تن و تنہا ابن زیاد اور ان کے طرفداروں سے لوہا منوا لیا اور بہادری اور دلاوری سے جنگ کرتے ہوئے شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ خدا کا سلام ہو ان پر۔ ناظرین، ہماری گفتگو ابھی یہیں پر تمام ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو ہماری پیج نمبر 258 تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے رہیے، اس لیے کہ جب تک انسان تاریخ کا مطالعہ نہیں کرے گا اور جب تک پڑھے گا نہیں، تب تک حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ بغیر سمجھے، اگر بغیر نہ سمجھ رہے گا تو سوائے لڑنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا، اور اگر سمجھدار ہو جائے گا تو پھر تحقیق کرے گا، اور جو تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے حق اس تک پہنچ ہی جاتا ہے اور وہ حق کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔